ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وأنا أول من ينشق عنه القبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من أقرع باب الجنة قرآن مجید کی 2-3 آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث پڑھی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور اس کے ساتھ مزید اعزاز و اکرام یہ کہ ہمیں ایک ایسے نبی سے وابستہ کیا، ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا جس نبی کو تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اللہ کے احکام پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں فرمائی، وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت دی دوسرے پیغمبروں پر، اس فضیلت کا تذکرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا. اس لیے کہ اگر نبی نہیں بتاتے تو پھر یہ بات ہمیں کوئی بھی نہیں بتاتا. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں میں سب سے آخر میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا گیا اور تمام انسانوں کی ہدایت کو، تمام انسانوں کی نجات کو نبی کے راستے میں منحصر کیا گیا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحاظ سے سب سے افضل اور اعلیٰ اور برتر بنایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہ بنے. یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی والقلم وما یسطرون، اللہ فرماتے ہیں قلم کی قسم اور ان تحریروں کی قسم جو قلم سے لکھی جاتی ہیں. قلم کی قسم کا مطلب کیا کہ قلم بھی گواہ ہے. یہ موضوع میں نے ایسا شروع کیا ہے کہ دل چاہ رہا ہے کم از کم 3 گھنٹے ہوں بولنے کے لیے، پھر مزہ آئے گا بات کرنے میں. 45 منٹ میں نہیں ہوتی. بہرحال نون والقلم وما یسطرون، فرمایا قسم ہے قلم کی، یعنی قلم گواہ ہے، قلم گواہی دے گا، اور وہ تحریریں جو قلم کے ذریعے قیامت تک لکھی جائیں گی وہ تحریریں بھی اس بات کی گواہی دیں گی. کس بات کی گواہی؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اے نبی آپ مجنون اور دیوانے نہیں.
جھوٹے نہیں ہیں، مجنون نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں، اللہ کے سچے اور برحق پیغمبر ہیں۔ کون گواہی دے گا؟ قلم اور اس سے لکھی ہوئی تحریریں۔ کیا عجیب انداز ہے۔ گواہی کے لیے تو انسانوں کو لایا جاتا ہے، یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ انسانوں کو ایک طرف رکھو، وہ تو دیں گے ہی، وہ تو دیں گے ہی۔ انا اکثر الناس تبعا یوم القیامہ، نبی نے فرمایا جتنے میرے پیچھے چلنے والے لوگ پیدا ہوں گے، مجھے ماننے والے اس کائنات میں جتنے پیدا ہوں گے، یہ کب بتایا جا رہا ہے؟ جب نبی کو ماننے والے چند ہزار بھی نہیں تھے، جب نبی کو ماننے والے اور نبی کی ماننے والے چند ہزار بھی نہیں تھے، مگر بشارت دی جا رہی ہے انا اکثر الناس تبعا یوم القیامہ، سب سے زیادہ ماننے والے اس کائنات میں کس کے پیدا ہوں گے؟ میرے، مجھے ماننے والے بھی اور میری ماننے والے بھی۔ بتاؤ اس کائنات میں کون ہے جس کی سب سے زیادہ مانی جاتی ہے؟ کون ہے ان انسانوں میں، کون ہے جس کی سب سے زیادہ مانی جاتی ہے؟ کوئی ایک لیڈر دکھا دو جس کے گرد اتنے لوگ جمع ہوں اور اس کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر کے اس پہ جان لٹانے والے ہوں۔ آج جمعہ کا دن ہم یہاں پر آئے، کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، تشریف لاتے تھے جمعہ کے دن۔ آج ہم میں سے 99% لوگ نہا دھو کے آئے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن غسل فرمایا کرتے تھے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ قلم کی تحریریں گواہی دیں گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ کیسے گواہی دیں گی؟ آپ ایک ایک حدیث اٹھا کے دیکھیں حدیث کی کتابوں میں جن کو قلم کی تحریروں سے لکھا گیا ہے، ہر حدیث گواہی دیتی ہے، ہر حدیث کی تحریر گواہی دیتی ہے کہ جس کی باتوں کو، جس کی اداؤں کو اتنی سندوں کے ساتھ، اتنے اہتمام کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہو، وہ کوئی معاذ اللہ جھوٹا اور فراڈی، کوئی دھوکے باز نہیں ہو سکتا۔ دھوکے سے اتنے لوگوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے دو پہلو ہیں، ایک وہ جن کا عملی زندگی سے تعلق ہے، جو آپ احکام لے کر دنیا میں آئے، یہ کرو یہ نہیں کرو، یہ چیزیں تھی آپ کی زندگی کا مقصد جس کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا۔ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کام سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو بھی محفوظ کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک وہ پہلو ہے جس کا شریعت سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، جو زیادہ اہم نہیں ہے شریعت کے مقابلے میں، شریعت کے احکام کے مقابلے میں، مگر جو زیادہ اہم نہیں ہے شریعت کے مقابلے میں، اس کی بھی بے انتہا حفاظت کی گئی ہے، اس کی بھی بے انتہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے؟ یہ طبعی چیزیں ہیں جن کا نبی کی ذات سے تعلق ہے۔ جیسے نبی چلا کرتے تھے ہمارے لیے ویسے چلنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ہر شخص کی چال کا اپنا ایک فطری طریقہ ہوتا ہے۔ آپ جب مسکراتے تھے تو کتنے دانت مبارک نظر آتے تھے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھیں؟ جیسی بھی تھیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے ویسی آنکھیں بنانا۔ یہ سیرت کا وہ پہلو ہے جس کا شریعت سے براہ راست تعلق نہیں ہے، لیکن اس پہلو کی بھی ایسی حفاظت کی گئی ہے، ایسی حفاظت کی گئی ہے، تو سوچو جو اہم ہوگا اس کی کیسی حفاظت کی گئی۔
میں صرف مثال کے طور پر ایک حدیث سناتا ہوں، ایک حدیث، اور آپ دیکھ لیجئے اس ایک حدیث کو بنیاد بنا کے کہ کیا اس کائنات میں کسی کے حلیے کو بیان کرنے میں اتنی احتیاط سے کام کسی نے لیا ہے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی امام بخاری کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن، مجھ سے بیان کیا عبداللہ ابن عبد الرحمن نے۔ امام ترمذی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین تھے، آپ کے سامنے کے دو دانتوں کے درمیان تھوڑا سا خلا تھا۔ یہ خوبصورتی سمجھی جاتی ہے، اتنی سی بات بیان کرنا چاہتے ہیں۔ کتنی سی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان خلا تھا۔ یہ بات امام ترمذی نے اپنی کتاب میں لکھ دی۔ آپ کو معلوم تھا کہ امت اس کو قبول نہیں کرے گی، اس دعوے کو امت قبول نہیں کرے گی دلیل کے بغیر۔ امت پوچھے گی امام ترمذی سے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانتوں کے درمیان میں خلا تھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ امام ترمذی اپنی سند لے کر آئے، حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن، مجھ سے عبداللہ ابن عبد الرحمن نے بیان کیا، قال حدثنا ابراہیم ابن المنذر، عبد الرحمن کو کس سے نے بتایا؟ ابراہیم ابن المنذر نے۔ قال ابراہیم ابن المنذر کہتے ہیں حدثنی عبدالعزیز ابن ابی ثابت الزہری، مجھ سے عبدالعزیز جو ابو ثابت کے بیٹے ہیں جن کا لقب زہری ہے، انہوں نے بتایا۔ جی عبدالعزیز نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، ان کو کس نے بتایا؟ وہ کہیں گے حدثنی اسماعیل ابن ابراہیم، مجھے مشہور محدث اسماعیل نے بتایا جو ابراہیم کے بیٹے ہیں، اس نام کا دوسرے اسماعیل بھی ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، وہ اسماعیل جو ابراہیم کے بیٹے ہیں، ابن اخی موسیٰ ابن عقبہ، اور موسیٰ ابن عقبہ کے بھتیجے ہیں، وہ والے اسماعیل نے مجھے بتایا۔ جی اسماعیل ابن ابراہیم آپ کو کس نے بتایا؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے چچا موسیٰ ابن عقبہ نے بتایا۔ جی موسیٰ ابن عقبہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، موسیٰ ابن عقبہ آپ کو کس نے بتایا؟ وہ کہتے ہیں مجھے عبداللہ بن عباس کے مشہور شاگرد قریب نے بتایا۔ قریب آپ نے تو نبی کو نہیں دیکھا تھا، آپ کو کس نے بتایا؟ وہ کہتے ہیں مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانتوں کے درمیان میں خلا موجود تھا۔ کوئی انسان اس کائنات میں ایسا ہے جس کے دانتوں کی بناوٹ کو بیان کرنے کے لیے اتنے دلائل دینے پڑتے ہو اور اتنی سندیں بیان کرنی پڑتی ہوں؟ آج یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے اور اس جیسی سینکڑوں حدیثیں، وہ حدیث جس قلم سے لکھی گئی وہ قلم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی گواہی دے رہا ہے، اور لکھی ہوئی یہ تحریر وما یسطرون، جس قلم سے وہ تحریر لکھی گئی، وہ حدیث لکھی گئی، وہ سند لکھی گئی، جس قلم سے عبداللہ ابن عبد الرحمن کا نام لکھا گیا، جس قلم سے ابراہیم ابن المنذر کا نام لکھا گیا، جس قلم سے عبدالعزیز ابن ابی ثابت کا نام لکھا گیا، جس قلم سے اسماعیل ابن ابراہیم راوی کا نام لکھا گیا، جس قلم سے موسیٰ ابن عقبہ کا نام لکھا گیا، جس قلم سے حضرت قریب کا نام لکھا گیا، اور جس قلم سے عبداللہ بن عباس لکھے گئے، اور جس قلم سے عبداللہ بن عباس کی یہ حدیث لکھی گئی، تو یہ تمام قلم اور یہ تمام تحریریں گواہی دے رہی ہیں کہ جو مجنون اور دیوانہ ہو اور جھوٹا ہو، کذاب ہو، اس کی سیرت کو اتنی اہمیت نہیں دی جا سکتی، اس سے اتنی محبت اور عشق کا مظاہرہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی ایک ایک اداؤں کو اس طرح سے محفوظ کیا جائے۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے پر گواہی دے رہا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا پتا عبداللہ بن عبد الرحمن کون تھے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام ترمذی نے عبداللہ بن عبد الرحمن سے نقل کر دیا، پتہ نہیں کون تھے یہ۔ عبداللہ بن عبد الرحمن جو ابراہیم بن المنذر سے نقل کرتے ہیں وہ معلوم نہیں کون تھے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر معلوم نہ ہو کہ وہ کون ہیں تو پھر ان کی روایت قابل قبول بولو بھائی نہیں ہوگی۔
ابراہیم ابن المنذر، عبدالرحمن عبداللہ ابن عبد الرحمن، اسماء الرجال کی کتابوں میں دیکھیے، آپ کو محدثین بتائیں گے کس کے بیٹے تھے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں وفات ہوئی، کن کن سے حدیثیں سنی، اور ان سے روایت نقل کرنے والے کون کون ہیں، ان کے زمانے کے ہم عصر علماء کا ان کے بارے میں کیا تبصرہ تھا۔ کسی نے کہا کذاب ہے، کسی نے کہا ثقۃ عادل، عادل تھے، قابل اعتماد تھے، سارے تبصرے جمع کیے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی راوی ذکر کر دیا جائے، اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کس کا بیٹا ہے، کس کا بھتیجا ہے، کس کا بھانجا ہے، کنیت کیا تھی اس کی، اور اس کے بارے میں علماء کے تبصرے کیا تھے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریروں سے جو آپ کے بارے میں لکھی گئیں وہ تحریریں گواہی دیتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اس کائنات میں سب سے افضل بنایا گیا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں حسن و جمال بھی سب سے زیادہ دیا گیا۔ اس لیے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ جس میں حسن و جمال ہوتا ہے، انسان طبعی طور پر اس کی بات ماننے میں، انسان کو طبعی طور پر اس کی بات ماننا آسان ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کائنات میں آدھا حسن دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میری حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، میں نے دیکھا کہ اتنے حسین کہ اس کائنات میں آدھا حسن اکیلے کس کو دیا گیا؟ حضرت یوسف۔ لیکن صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال اور حسن حضرت یوسف سے زیادہ تھا۔ پہلے تو میں وہ حدیث پیش کروں گا۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فرمایا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ عَيْنِ قَطُّ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرما رہے آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے کبھی جنا نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ظاہری عیوب جتنے بھی ہیں جو انسانوں میں عیب سمجھے جاتے ہیں، ان تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے، یعنی حقیقت میں یہ بات نہیں ہے، حقیقت میں نہیں، اللہ اپنی مرضی سے بناتا ہے جس کو چاہتا ہے، کسی سے مشورہ نہیں لیتا، لیکن آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کے لگتا ایسا ہے کہ آپ کو بنانے سے پہلے آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو کیسا بنایا جائے، ایسا لگتا ہے۔ یہاں ایک عجیب علمی نقطے کی بات ہے، جہاں حسن کی بات آئی تو فرماتے ہیں میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حسین زیادہ تھے اس کائنات میں۔ لیکن جہاں جمال کی بات آئی، جمال، تو فرمایا کہ آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے کبھی جنا نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمال حضرت یوسف سے زیادہ تھا، حسن حضرت یوسف میں زیادہ تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کی یہ بات سن کے خاموش رہے۔ نبی کسی کی بات سن کے خاموش ہو جائیں تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ نبی اس کی تقریر کر رہے ہیں، اس کو درست قرار دے رہے ہیں، کیونکہ نبی غلط بات پہ خاموش، بولو بھائی، نہیں ہو۔ ہماری طرح نہیں ہے کوئی ہمیں مکھن لگائے، تعریفیں کرے اور پتہ ہے کہ غلط بول رہا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے غلط بول رہا ہے، اتنے خوبصورت نہیں ہے، بڑی تعریفیں کر رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں بس یہ تو آپ کی ذرا نوازی ہے۔ وہ بھی اوپر اوپر سے بول رہے ہوتے ہیں، ورنہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ پھوٹیں اور پھوٹیں، ذرا تسلی سے بولیں، لڈو پھوٹ رہے ہیں دل کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمال حضرت یوسف سے زیادہ۔ یہ حسن اور جمال میں فرق کیا ہے؟
یہ فرق سمجھانا بڑا مشکل کام ہے، مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھو ایک چھوٹا بچہ 3-4 سال کا، وہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے یہ جب وہ بچہ بالغ ہو کے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، اس کی چال میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اس کی آواز میں گرج پیدا ہوتی ہے، تو وہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ جوان زیادہ خوبصورت ہے یہ جب وہ بچہ تھا اس وقت زیادہ خوبصورت تھا۔ بچپن میں حسن زیادہ تھا، لیکن جمال اس میں کب پیدا ہوتا ہے؟ جب جوان ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ مثال ذرا نامناسب ہے لیکن اس کے بغیر بات سمجھ میں آئے گی نہیں۔ لڑکیاں جو عاشق ہوتی ہیں چھوٹے بچوں پہ ہوتی ہیں یا جوانوں پہ ہوتی ہیں؟ بتاؤ بھائی۔ حالانکہ خوبصورت تو بچے زیادہ ہوتے ہیں۔ کبھی دیکھا کسی خاتون کو 3 سال کے بچے پہ عاشق ہو گئی؟ دیکھا کسی؟ لیکن 20, 22, 40 سال 35 سال ان پہ بہت عاشق ہوتی ہیں، حالانکہ خوبصورت اور حسین کون ہے؟ بولو بھائی، بچہ۔ مگر جمال جو ہے وہ کس میں ہوتا ہے؟ بول دے بھائی، آپ لوگ بھی کچھ بول دیا کریں یار، آپ لوگ سب جوان ہیں، آپ لوگ کی تعریفیں کر رہا ہوں۔ جمال کس میں ہوتا ہے؟ جوان آدمی۔ جمال حسن کہتے ہیں پہلی نظر میں جو اچھا لگے، ایک دم بچہ پہلی نظر میں پھول، گلاب کے پھول کی طرح ہوتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ نازک سا، ملائم سا، اور کوئی چہرے پہ داغ دھبے نہیں ہوتے، اس کے اعمال بھی اتنے خراب نہیں ہوتے ابھی کہ اس کی نحوست چہرے پہ آنا شروع ہو جائے، تو بعد میں کرے گا سب گڑبڑیں۔ تو ہر لحاظ سے نیٹ کلین، پہلی نظر میں بڑا اچھا لگتا ہے، مگر اتنا اچھا نہیں لگتا کہ اس پہ عاشق ہو جائیں، اس لیے کہ ہر لحاظ سے اس میں ابھی جمال پیدا نہیں ہوا، ابھی اس کی چال میں مضبوطی نہیں ہے، اس کی چال پہ کوئی نہیں مرے گا۔ کبھی دیکھا یہ بچہ اتنا اچھا چلتا ہے کہ عاشق ہو جاؤں اس کی چال پہ، یہ بچہ ایسے بولتا ہے کہ اس کی آواز پہ کئی لوگ عاشق ہو گئے، کبھی سنا آپ نے؟ جب وہ جوان ہوتا ہے اس کے جسم کے ہر عضو میں قوت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے جسم کے ہر عضو میں جمال پیدا ہوتا ہے، اس کی چال میں بھی، اس کی آواز میں بھی، اور اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اور اس کا قد اونچا ہو جاتا ہے۔ ہر لحاظ سے جب حسن و جمال کسی میں پیدا ہو، ہر لحاظ سے خوبصورتی پیدا ہو، اور اس خوبصورتی کے ساتھ روب بھی پیدا ہو۔ روب بچے میں سب سے بڑا عیب اس میں روب نہیں ہوتا، تو جب یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کسی میں تو اس کو عربی میں جمال کہا جاتا ہے، حسن نہیں کہا جاتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ حضرت یوسف علیہ السلام سب سے حسین تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایسے حسین کہ پہلی نظر پڑتے ہی لوگ عاشق ہو جاتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جمال تھا کہ روب کی وجہ سے پہلی نظر میں عاشق نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ اس میں روب بھی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پہلی مرتبہ دیکھتا، اذا رآ اول مرۃ ہابا واذا خالطہ احبا، کہ جب آپ کو پہلی نظر میں دیکھتا تو آپ کے چہرے کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا، آپ کے چہرے پر اتنا روب تھا، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ وقت گزارتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو جاتا تھا وہ، اس لیے کہ روب کے پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں جب کسی کے ساتھ انسان زیادہ رہنا شروع کرتا ہے، اور پھر عاشق ہو جاتا۔ حضرت یوسف پہ پہلی نظر پڑتے ہی عورتیں عاشق ہو گئی تھی نا، سورہ یوسف میں ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام گزر کے گئے عورتوں کے سامنے سے، وہ عورتیں ملامت کر رہی تھی مصر کے بادشاہ کی بیوی کو کہ بادشاہ کی بیوی ہو کے اپنے گھر پہ غلام پہ عاشق ہو گئی ہے، غلام پہ، کسی شہزادے پہ عاشق ہوتی تو چلو بات بھی تھی، ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہے۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، شہر کی عورتیں کہنے لگی، عورتوں کو تو بات مل جاتی ہے نا، یہ خبر لیک آؤٹ ہوئی کہ محل میں بادشاہ کی بیوی عاشق کس پر ہو گئی؟ اپنے ہی گھر کے ایک غلام پہ، نوکر پہ عاشق ہو گئی، تو یہ عشق کی خبر کانوں کان پورے شہر میں پھیل گئی، اور خواتین اس کو زیادہ ڈسکس کرنے لگی۔ اس وقت موبائل فون ہوتے تو ایک میسج پورے دنیا میں پہنچ جاتا، خصوصی پیکج کرا کے نا،
کہ معذرت کے ساتھ خواتین کو ایسی خبروں میں ذرا دلچسپی، معذرت کے ساتھ خواتین بھی بیان سنتی ہیں، زیادہ ہوتی ہے دلچسپی ذرا. تو عورتیں ہی پھر ملامت بھی کرتی ہیں. مردوں کو اپنے کاروبار سے فرصت نہیں ملتی. انہوں نے کہا بھاڑ میں جائے، جس کی بیوی جس پر عاشق ہو، ہمیں کیا، ہمیں تو دکان چلانی ہے، بیوی بچوں کو پالنا ہے. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وقال نسوۃ فی المدینہ، شہر میں، مدینہ شہر میں یعنی مصر میں عورتیں کہنے لگیں، عورتیں تبصرے کرنے لگیں. کیا تبصرے کرنے لگیں؟ امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی ہو کے تراود فتاہ، اپنے گھر کے ایک نوجوان پہ، ایک غلام پہ عاشق ہو گئی. انا لنراھا فی ضلال مبین، ہم تو اسے کھلی ہوئی گمراہی میں سمجھتے ہیں، بڑی سخت غلطی کر رہی ہے. عزیز مصر کی بیوی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. اگر وہ تقریریں کرتی کہ بڑا حسن ہے، بڑا خوبصورت ہے، تو لوگ نہیں مانتے. بھائی ہے تو غلام، کتنا خوبصورت ہوگا، کتنا خوبصورت ہوگا. تو اس لیے اس نے ان باتوں کا جواب دینے کے بجائے خواتین کو دعوت پہ بلا لیا. قرآن کے الفاظ ہیں آتت کل واحدۃ منہن سکینہ، ہر ایک کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی. کیسے ہوشیاری والا کام کیا. ایسے وقت میں پھل کاٹنے کا حکم دو کہ جب ان کو گزارنے کا وقت آ جائے. وقالت اخرج علیہن، اور یوسف سے کہا کہ ذرا یہاں سے گزرو. فلما رآہ، جب انہوں نے، فلما رأینہ، جب ان عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، قلنا قطعنا ایدیہن وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، پھل کاٹنے کے بجائے ایسے بے حواس ہوئی کہ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، زخمی کر دیے، اور کہنے لگی خدا کی قسم ما ھذا بشرا، یہ شخص انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، آسمان سے نازل ہونے والا کوئی مبارک اور معزز فرشتہ ہے. اتنا حسین، اتنا اٹریکٹیو، اتنا خوبصورت انسان نہیں ہو سکتا. تو پہلی نظر میں متاثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں کہ جن عورتوں نے یوسف کو دیکھ کے ہاتھ کاٹ ڈالے، اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو گردنیں کاٹ ڈالتی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنہوں نے دیکھا انہوں نے گردنیں کیوں نہیں کاٹ ڈالی فوراً؟ تو بات یہی ہے کہ فوراً اس لیے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پہ روب کے پردے تھے، روب کے پردے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا خوش اخلاق نہ ہوتے، بہت زیادہ اچھے اخلاق کے مالک نہ ہوتے، تو قیامت تک کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کر سکے. اللہ نے آپ کے چہرہ انور پہ روب کے پردے ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے میٹھے اخلاق والا بنا دیا کہ جو آپ کے ساتھ رہتا وہ اتنی تھوڑے عرصے میں آپ سے اتنا مانوس ہو جاتا کہ پھر آپ کے اشاروں پہ گردن کاٹنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا تھا. شوہر جب بہت خوبصورت ہو، جمال والا ہو اور بہت اچھی صفات والا ہو تو بیوی کو شوہر سے بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میری اور آپ کی بیویوں کو اگر نہیں ہے تو سمجھ لیں کوئی چکر ہے، وہ بات نہیں ہے جو ہونی چاہیے. بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج تھیں ایک وقت میں، اور 9 کی 9 کو آپ سے بے پناہ عشق تھا. حالانکہ جس کی زیادہ سوکھنے ہوں وہ تو پھڈے ہی نمٹاتا رہتا ہے بیچارہ بیٹھ کے. کتنی محبت تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال، اور آپ کی زوجہ کی جو رخصتی ہوئی حضرت عائشہ کتنی عمر؟ 9 سال. عمر کا ڈفرنس دیکھیں. یہودی عیسائی اس پہ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ 50 سال کی عمر میں ایک 9 سالہ لڑکی دلہن بن کے آ رہی ہے. ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ اس لڑکی کو اعتراض تھا یا نہیں تھا؟ آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت. تو معاذ اللہ جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ خود بھی تو کہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی. وہ تو اس رشتے پر اتنا خوش. امی عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کو جو محبت تھی، اتنی محبت، ایک مرتبہ حضرت سودا اور حضرت عائشہ دونوں ایک سفر میں ساتھ جا رہی ہیں. ڈولیوں میں سفر ہوتا تھا، اونٹ کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو ہے ڈیورا، جو بھی ہوتا ہے، بہرحال پہلے زمانے میں ہوتا تھا، ہوتا ہی نہیں. تو وہ ڈولی تھی جو بھی تھی اس میں پہلے سفر کرتی تھی.
ایک میں حضرت سودا بیٹھی ہیں اور دوسرے اونٹ پہ حضرت عائشہ، وہ جو اونٹ کے اوپر کمرہ بناتے ہیں چھوٹا سا پردے کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ تھے. تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کے کہاں چلے گئے؟ حضرت سودا کے پاس. حضرت عائشہ فرماتی ہیں سفر کی حالت ہے دیکھیں، فرماتی ہے مجھے اتنی تکلیف ہوئی، اتنی تکلیف کہ میرے سے پاس سے اٹھ کے کیوں چلے گئے، اتنی تکلیف کہ میں نے اپنا پاؤں باہر نکالا تاکہ میرے پاؤں کو کوئی بچھو ڈنگ مار لے اور میں ہلاک ہو کے مر جاؤں. یہ محبت کس سے ہو سکتی ہے؟ بتاؤ بھائی، میرے اور آپ سے ہماری بیویوں کو ہو سکتی ہے؟ تو کہتی ہیں اللہ کرے باہر ہی رہے، جب گھر میں آتا ہے چک چک شروع کر دیتا ہے، آتے ہی پتہ چل جاتا ہے آ گئے ہیں. محبت تو ہوتی ہے عورت کو شوہر سے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی حضرت عائشہ کے پاس. حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیج دیا. مسجد نبوی میں ہم نے وہ جگہ دیکھی ہے، اللہ آپ حضرات کو بھی دکھائے، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے اور امی عائشہ آئی تھیں. باری تھی حضرت عائشہ کی. امی عائشہ نے یہ برداشت نہیں کیا کہ میری باری میں کوئی دوسری زوجہ دخل اندازی کرے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی توجہ پوری میری طرف ہونی چاہیے، میری باری ہے. جب یہ محبت عشق کی حد تک ہوتی ہے تو پھر یہ حالت ہوتی. دوسری نے جو چیز بنا کے بھیجی تو اس کا مطلب وہ تھوڑی سی توجہ کس کی طرف کرنا چاہ رہی ہیں؟ اپنی طرف. نہیں یاری میرا خیال ہے بس وہ کس کی طرف؟ مقصد حلوے پر اعتراض نہیں تھا، اور حلوے سے یہ والے مراد نہیں ہے حلوے کے یہاں بھی کھانا شروع کر دیں. تو توجہ کس کی طرف؟ میری طرف رہے پوری. ایسی غیرت آئی. وہ جگہ ہم نے مسجد نبوی دیکھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول بیٹھے تھے. امی عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ برتن لیا اور اٹھا کے زمین پہ مار دیا، 2 ٹکڑے کر دیے اس کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی غصہ نہیں آیا. یہ آپ کے اخلاق تھے. میں اور آپ ہوتے کہتے دوستوں کو بتاتے میں نے رکھ کے ایک چماٹ مارا. میں اور آپ اگر ہوتے اور کسی کی زوجہ ایسی حرکت کرتی، وہ بھی لوگوں کے سامنے پردے میں تھی، تو میں نے رکھ کے چماٹ مارا. بظاہر گستاخی ہے، اور کس کی؟ سید الانبیاء کی. مگر آپ کو پتا تھا ان کا مقصد میری گستاخی نہیں ہے، یہ محبت میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھے اور برتن اٹھانے لگے ٹوٹا ہوا، اور صحابہ سے فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. غیرت آ گئی کہ میری باری میں کوئی دوسرا دخل اندازی کیوں کر رہا ہے. جب امی عائشہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ نے فرمایا اس برتن کی قیمت ادا کرو. ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ نہیں کہ قیمت پیسے تو جس کا برتن توڑا ہے پیسے دینے پڑیں گے، یہ دوسرا برتن لے کے دو، او کما قال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے حسن و جمال کو بھی محدثین نے بڑے اہتمام سے بیان کیا. جیسے آپ کی نماز کو بیان کیا، آپ کے زکوٰۃ کے احکام کو بیان کیا، آپ کے حج کو بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو بھی بیان کیا. آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، جیسے آپ کو نماز کے باب ملیں گے، باب کا مطلب عنوان ہے، اس کے تحت حدیثیں ہیں، تو آپ کو ملے گا باب ما جاء فی خلق رسول اللہ. یہ اس بارے میں باب ہے نبی کے اخلاق کیسے تھے، نبی کے جسد اطہر کیسا تھا. باب ما جاء فی کلام رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کیسے تھے، اس کا عنوان قائم کیا ہے. باب ما جاء فی لباس رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا، اس بارے میں باب. باب ما جاء فی صفت ازار رسول اللہ، اللہ کے رسول کا ازار کیسا تھا، تہبند کیسی باندھتے تھے. باب ما جاء فی صفت سیف رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کیسی تھی، اس بارے میں عنوان. باب ما جاء فی صفت درع رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ کیسی تھی جنگی، جب میدان جنگ میں جاتے تو لوہے کی زرہ کیسے پہنتے تھے. باب ما جاء فی صفت مغفر رسول اللہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں جنگی ٹوپی کیسی پہنا کرتے تھے. باب ما جاء فی صفت امامت رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ پگڑی کیسی باندھا کرتے تھے. باب ما جاء فی جلسۃ رسول اللہ, جلسۃ رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کیسے کرتے تھے. باب ما جاء فی تقعۃ رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ کس چیز سے بنا ہوا تھا. باب ما جاء فی اتکاء رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹیک لگا کے بیٹھتے تو کیسے بیٹھا کرتے تھے. باب ما جاء فی مشیۃ رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے تو کس طرح چلا کرتے تھے. باب ما جاء فی ضحک رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہنسا کرتے تھے تو کس طرح ہنسا کرتے تھے. باب ما جاء فی اسنان رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کیسے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کا انداز کیسا تھا. باب ما جاء فی بکاء رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رویا کرتے تھے تو کیسے روتے تھے. باب ما جاء فی شعر رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے. ایک ایک چیز کو, ایک ایک صفت کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو محدثین نے باقاعدہ عنوان باندھ کے اس کے تحت حدیثیں لے کر آئے. کوئی انسان اس کائنات میں ایسا ہے جس کی آنکھوں پہ باپ باندھا گیا ہو, جس کی چال پہ عنوان قائم کیا گیا ہو, جس کے تہبند پہ ایک باپ باندھا گیا ہو, اور جس کی پلکوں پہ باپ باندھا گیا ہو, جس کے سر کے بالوں کی کیفیت پہ باندھا گیا ہو. باب ما جاء فی مفرق رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ کیسی تھی, اس پر باپ باندھا گیا. باب ما جاء فی خضاب رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہندی لگاتے تھے یا نہیں لگاتے تھے, کون سی مہندی لگاتے تھے, اس کا بیان, اس بارے میں عنوان. باب ما جاء فی شیب رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی اور سر میں کتنے بال سفید تھے, اس کا بیان. باب ما جاء فی سن رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی, اس کا بیان. ایک ایک چیز کے بارے میں محدثین باب باندھتے ہیں, عنوان قائم کرتے ہیں, اور پھر اس کے تحت حدیثیں لے کر آتے ہیں. بتاؤ اس کائنات میں کوئی ہے جس کو باقاعدہ سندوں کے ساتھ, جس کی ایک ایک ادا پہ عنوان قائم کر کے اس کے تحت اس کی اداؤں کو بیان کیا جائے. سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اہتمام سے شریعت کے بیان کردہ احکام کو بیان کرتے, اتنے اہتمام سے آپ کے حلیے کو بیان کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بہت تفصیل سے بیان کیا. لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر, فرمایا کہ نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قد بہت زیادہ اونچا جو عیب سمجھا جاتا ہے, ولا بالقصیر, اور نہ ہی چھوٹے قد میں تھے. ادعج العینین, یہ کس کا بیان ہے, حضرت علی کا. ادعج العینین, اہدب الاشفار, اشکل العین. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کی جو سیاہ پتلی تھی وہ بہت زیادہ سیاہ تھی. اشکل العین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک لمبی تھیں, کشادہ آنکھیں, بڑی. اہدب الاشفار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں دراز تھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک کیسا تھا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا, یہ نہیں فرمائی غیر ضروری باتیں مجھ سے نہ پوچھو, انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی وہ سیرت جس کا عمل سے تعلق نہیں ہے اس کو بھی محفوظ بھی کرتا ہے, اس کو بیان بھی کرتا ہے, اس کو سننے میں بھی اسے مزہ آتا ہے. صحابہ کو چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی, اس لیے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو بھی بیان کیا. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا, آپ نے فرمایا کان ابیض, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید تھا. اور حضرت علی نے فرمایا مشربن, ایسا سفید جس میں سرخی ڈال دی گئی ہو, سفید سرخی مائل, ایسا سفید جس میں سرخی ڈال دی گئی ہو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کأنما صیغ من فضہ, ایسا لگتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی سے نہیں بنایا بلکہ چاندی سے بنایا گیا ہے. حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے سنے ہیں, ہم نے یہ وہ شخص تھا جس نے خود نبی کی زیارت نہیں کی تھی. ہم نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکدار تھا, خوبصورت چہرہ تھا.
تو پوچھنے والے کا انداز دیکھیے، اکان وجہ رسول اللہ مثل السیف، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ تلوار کی طرح چمکدار تھا؟ حضرت برا نے فرمایا لا بل مثل القمر، نانا تلوار کی طرح نہیں بلکہ چاند کی طرح۔ چاند سے تشبیہ دو، تلوار سے تشبیہ نہیں دو۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات پر خوش ہوتے تھے، انسان کا چہرہ خوشی میں اور چمکتا ہے، قہقہے لگا کر ہنستے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تبسم بہت زیادہ فرماتے تھے۔ جب کسی بات پر خوش ہوتے، اذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر، تو آپ کا چہرہ ایسے چمکتا تھا کہ لگتا تھا کہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے، چاند 14ویں رات کا جیسے چاند چمکتا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے انوارات نکلتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایا، آپ کے دانت اتنے سفید اور اتنے چمکدار دانت تھے کہ جب آپ بات کرتے تھے اور آپ کے دانت ظاہر ہوتے تھے بات کے دوران، ایسا لگتا تھا جیسے دانتوں سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، نور کی کرنیں نکل رہی ہیں۔ چمکدار دانت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، افلج الثنیتین، اور فرمایا سامنے کے دونوں دانتوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ حضرت ابو عامر طفیل رضی اللہ تعالی عنہ وہ آخری صحابی ہیں جن کا سب سے آخر میں انتقال ہوا۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا ما فی الارض احد رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیلی، دیکھو اس زمین پہ کوئی بھی ایسا نہیں زندہ ہے جس نے نبی کی زیارت کی ہو سوائے میرے، میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کا دیدار کیا ہے، اور واحد میں دنیا میں آخری شخص رہ گیا ہوں جس نے نبی کی زیارت کی۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ آخری شخص رہ گئے ہیں، فرمایا صفہ لنا، پھر آپ باقی حدیثیں تو ہم سنتے رہتے ہیں لیکن آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور دیدار کا کچھ تذکرہ کیجئے، جمال کا تذکرہ کیجئے۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا دیکھا، کیسی شکل و صورت تھی آپ کی؟ حضرت ابو طفیل عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملیحا مقصدا، بہت مختصر لفظوں میں آپ نے جمال کا نقشہ کھینچا، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے آدمی تھے، ملیحن کا معنی پرکشش، ملح نمک کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں بھی جب کوئی بہت پرکشش ہو تو کہتے ہیں بڑی نمکینی ہے، بہت پرکشش ہے، فرمایا ملیحن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن و جمال تھا اس میں اٹریکشن تھی، دیکھ کے بہت اچھے لگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشق ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے حسن و جمال کو بھی بیان کرتے ہیں، اور اتنے حسن و جمال کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں جو شائستگی تھی، بات میں جو مٹھاس تھی، اس کو بھی بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، جتنے لوگوں سے میں اس دنیا میں ملا ہوں سب سے اچھے اخلاق میں نے کس کے دیکھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی، خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما قال لی اف قط، ایک دفعہ بھی کسی بات پہ اف نہیں کیا آپ نے کہ اف یہ کیا کر لیا تم۔ 10 سال کسی نوکر یا کسی خادم کو برداشت کرنا، اس کی کسی بات پہ اعتراض نہ کرنا، کام کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو بھی ٹھیک ہے، اس کے لیے ٹھیک ٹھاک حوصلہ اور ٹھیک ٹھاک ظرف چاہیے۔ فرماتے ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا، فَأَمُرُّ عَلَى صِبْيَانٍ يَلْعَبُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، میں نے دیکھا بازار میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں، تو میں وہ کام چھوڑ کے ان بچوں میں جا کے کھیلنے لگا۔ بھیجا کس کے لیے؟ الی حاجت، حاجت جو واقعی ضرورت تھی نبی کو۔ فرماتے ہیں فَإِذَا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَخَذَ بِقَفَايَ،
اچانک میں نے دیکھا میری گدی سے کسی نے مجھے پکڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. فجعلت انظر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے مڑ کے دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وهو يضحك, اور آپ ہنس رہے تھے. پیشانی پہ لکیریں نہیں تھی. ہم ہوتے کہتے کمبخت. اور اگر پکے پاکستانی ہوتے تو 25-30 گالیاں موٹی موٹی. 25-30 کم کہہ رہا ہوں لیکن ٹائم کم ہے فی الحال اتنی, اور تھپیڑے الگ لگاتے تھے. آپ کو معلوم تھا کہ بچہ ہے. 11 سے 20 سال کے درمیان عمر تھی حضرت انس کی اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا. بچوں کا کام کھیل کود میں زیادہ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے دیکھنے کے لیے کہ بھئی میں نے بھیجا تھا اب تک کوئی جواب نہیں آیا, اور وہ ضرورت بھی تھی, حاجت بھی تھی. فرماتے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میری گدی سے کسی نے پکڑا ہوا ہے مجھے. تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, اچانک نظر پڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو يضحك, اور آپ ہنس رہے ہیں. اور آگے کے الفاظ بڑے دلچسپ ہیں. فقال یا انیس ذهبت حيث امرتك. انس نہیں فرمایا بلکہ انیس. انیس تصغیر ہے, اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا اے انس کے بچے. اے انس کے, ہم کہتے ہیں نا اے انس کے بچے. ہنستے ہوئے فرمایا اے انس کے بچے, جہاں میں نے تجھے بھیجا تھا وہاں گیا کہ نہیں گیا؟ حضرت انس نے فرمایا نعم اذهب یا رسول اللہ, ہاں ہاں جا رہا ہوں جا رہا ہوں جا. ایسے بہترین اخلاق تھے. اور یہ اس دور کی بات ہے جب لوگ اخلاق سے واقف, جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہوں گے ان کے اخلاق کیا ہو سکتے ہیں آپ سوچ لو. وہ کس قسم کے اخلاق کے مالک ہوں گے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے. عجیب مزیدار واقعہ ہے. فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بحدیثہ ووجہہ علی اشر القوم, کہ لوگوں میں جو سب سے بدترین آدمی بھی ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملتے تو اس کو اتنی عزت دیتے تھے, اتنی عزت دیتے کہ وہ یہ سمجھنے لگتا کہ میں ہی سب سے زیادہ معزز ہوں. ایسے اچھے طریقے سے ملتے تھے اس سے. فرماتے ہیں وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بوجہہ وحدیثہ الیہ, جب مجھ سے بات کرتے تو میرے پر طرف بھی ایسے متوجہ ہوتے. حتی ظننت انی خیر القوم, مجھے یہ وہم ہونے لگا کہ صحابہ میں سب سے افضل, بولو بھائی, میں. ہم تو معزز آدمی سے بھی ایسے ملتے ہیں, کوئی عزت دار آدمی آ جائے تو بھی جب تک وہ عزت دے رہا ہے تو دیں گے, تھوڑی سی اس نے دائیں بائیں کی تو ہمارے پاس گالیوں کا اس سے بڑا ایک بورا ہر وقت اسپیئر میں رکھا ہوا ہوتا ہے, سارا انڈیل دیتے ہیں اس کے اوپر. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری طرف جب متوجہ ہوتے تھے, جب میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتا تو ایسے خوش طبعی کے ساتھ ملتے, پرتپاک طریقے سے ملتے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی طرف دیکھتے تھے تو پورا چہرہ گھماتے تھے. متکبر آدمی جو ہے نا صرف آنکھیں مڑے گا نہیں, ادھر کوئی بیٹھا ہوا تو ہاں بھائی بتاؤ, وہ سمجھتا اگر میں نے ایسے مڑ کے دیکھ لیا تو میری اس میں عزت خراب ہو جائے گی. مکمل چہرہ انور کو اس کی طرف پھیرتے تھے. اور جب مسافہ کرتے تو جب تک سامنے والا اپنا ہاتھ نہیں کھینچ لیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک نہیں کھینچتے تھے. یہ اتنے اخلاق سن کے اب امام پہ تجربے نہ شروع کر دیں. آپ بولیں گے امام صاحب تو یوں ہاتھ ملاتے ہیں ہول سیل پہ, وہ پھر وہ ایک الگ موضوع ہے, وہ پھر کبھی اور چھیڑیں گے انشاءاللہ. مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک دفعہ بیان میں کہیں مجلس میں بات بتائی کہ ان کے کروڑوں لوگ ملتے ہیں ان سے, تو کہہ رہے ہیں میں گلے مل مل کے ہاتھ ملا ملا کے تھک جاتا ہوں, آدھا ہو جاتا ہوں, تو میں نے صرف یوں 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 شروع کر دیا تو لوگوں نے کہا یہ متکبر آدمی ہے, متکبر. انہوں نے کہا ایسے تکبر کا فتویٰ فوراً نہ لگا دیا کرو. تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ میں لوگوں میں سب سے افضل ہوں. تو ایک دن میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ انا خیر ام ابو بکر, لوگوں میں بہتر ہوں یا ابو بکر بہتر ہے؟ ویسے تو معلوم تھا ابو بکر کا جیسے نبی سے عشق اور محبت ہے اور جو تعلق ہے وہ میرا نہیں ہے, لیکن وہم ہونے لگا کہیں میں ابو بکر سے بھی افضل تو نہیں ہوں جو اتنا اچھے طریقے سے مل رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر,
ابو بکر تم سے بہتر ہے. دوسرا نمبر کس کا ہے؟ بولو بھائی. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نا ابو بکر کے بعد دوسرا نمبر کس کا ہے؟ تو صحابہ کا بھی یہی نظریہ تھا. اس لیے عمرو بن عاص نے کہا کہ چلو ابو بکر سے نہیں تو عمر سے تو افضل ہی ہوں گا میں. فرمایا انا خیر ام عمر، یا رسول اللہ میں زیادہ بہتر ہوں یا عمر؟ آپ نے فرمایا عمر. اتنے اچھے طریقے سے مل رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم عمر سے بھی بہتر ہو گئے. عمر عمر ہے. فرمایا عمر تم سے بہتر. تیسرا نمبر کس کا ہے؟ میں نے عرض کیا انا خیر ام عثمان، میں زیادہ بہتر ہوں یا عثمان؟ آپ نے فرمایا عثمان. عمرو بن عاص خاموش ہو گئے. بس فرمانے لگے لوددت اللہ اسأل، مجھے تمنا ہوئی کاش میں نبی سے یہ سوال نہ پوچھتا. اب تو مہر لگ گئی وہ مجھ سے بہتر. پہلے وہم میں رہتا، خوش فہمی میں رہتا، بات مجمل مبہم رہتی، اب تو سب کے سامنے لیک آؤٹ ہو گیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں رات کے چاند جب چمک رہا تھا اس وقت آپ کے چہرے انور پہ نظر ڈالی. فجعلت انظر الی القمر والی وجہ رسول اللہ، میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتا. فہو احسن عندی من القمر، میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال چاند سے زیادہ ہے. فجعلت فہو احسن عندی من القمر. اور حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت من ذی لمۃ احسن من وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما قال، میں نے لمبے بالوں والوں میں محمد سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا. لہو شعر یضرب منکبیہ، آپ کے سر مبارک پہ بال تھے جو آپ کے کندھوں کے قریب قریب پہنچ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ بال تھے جو آپ کے کندھوں کے قریب قریب پہنچ رہے تھے. تو یہ سیرت کا وہ، اس میں اور بہت کچھ ہے. یہ سیرت کا وہ پہلو ہے جس کا شریعت سے براہ راست تعلق نہیں، اور اس میں بہت تفصیل ہے. ان تمام باتوں سے ایک بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن و جمال دیا وہ بھی اس کائنات میں سب سے زیادہ. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق پیغمبر ہیں، کیونکہ اگر آپ سچے نبی نہ ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اس کائنات میں سب سے زیادہ حسین نہ بناتا، کیونکہ اگر بنا دیتا تو لوگوں کو پھر اللہ کی طرف سے آزمائش میں ڈال دیا گیا. جھوٹے نبی کے ساتھ ایسے معاملات نہیں ہوتے. احادیث میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جمع کرتی تھی. آپ نے پوچھا ایسا کیوں کرتی ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس پسینے میں مجھے خوشبو آتی ہے اور میں اپنے بچوں پہ ڈالتی ہوں تاکہ آپ کی برکت ان کو نصیب ہو. آپ کے پسینے میں اللہ نے برکت بھی رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں اللہ نے خوشبو بھی رکھی تھی. ایک آخری حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں نے عرض کیا یہ موضوع بہت طویل ہے، موقع لگا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی اس کو تھوڑا بیان کروں گا. یہ تو وہ سیرت کا پہلو ہے جس کا آپ کے ظاہری حسن و جمال سے تعلق ہے، اور سیرت کا ایک پہلو وہ ہے، ایک کچھ خصوصیات وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں جو ان سے اعلیٰ اور برتر ہیں. وہ اصل وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فخر کریں گے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے پچھلے پیغمبروں پر 6 باتوں میں فضیلت دی ہے. کتنی باتوں میں؟ 6 باتوں میں. وہ 6 باتیں کیا ہیں؟ وہ بہت اہم باتیں ہیں. تو میرا خیال ہے بریک کے بعد نہ ملے آپ لوگوں سے. وقت کافی زیادہ ہو گیا، 2:30 بج گئے، پھر لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں. تو یہیں ادھورا چھوڑتے ہیں اس کو، یہیں سے پھر اگلے جمعے انشاءاللہ اس بہانے آپ لوگ آ بھی جائیں گے. نہ بولیں گے وہ ہو گیا بس سن لیا وہ. تو وہ آدھا چھوڑا جائے. جو چیز قسط وار ہوتی ہے اس کا اینڈ ایسا کرو کہ لوگ مخمسے میں پڑ جائیں گے، کدھر آگے کیا ہو.
تو پھر انشاءاللہ اس کو یہیں ادھورا چھوڑتے ہیں، اور اس ادھورا چھوڑنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے بھی اگلے ہفتے اسی موضوع پر بیان کرنے کی توفیق ہوگی، ورنہ میں وعدے کرتا ہوں پھر کوئی اور موضوع لے آتا ہوں درمیان۔ جب مجھے پتہ چلا بات آدھی رہ گئی تھی تو پھر آدھی بات تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا نا بھائی، اس کو تو مکمل کرنا ضروری ہے۔ تو اس میں میرا بھی فائدہ ہے اور آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہے۔ تو وہ اصل فضائل ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیان کیے گئے ہیں، اس میں آپ کی بھی فضیلت، آپ کی امت کی بھی فضیلت، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق